اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عمر وابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من رأى صاحب البلاء فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى صاحب البلاء، جو آدمی کسی مصیبت زدہ شخص کو دیکھے، کسی بیمار کو دیکھے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک به وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی اس مصیبت میں مبتلا نہیں فرمائیں گے۔ دیکھیں، ہم روز مرہ ہمارے سامنے ایسے لوگ آتے رہتے ہیں جو مختلف پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور موذی قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی بیماری میں مبتلا شخص کو دیکھے، مصیبت میں مبتلا شخص کو دیکھے، پریشانی میں مبتلا شخص کو دیکھے اور کسی کو آسودہ حال دیکھے اور کسی کو پریشان حال دیکھے، اس کو دیکھتے ہی یہ دعا پڑھ لے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک به وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، جب تک زندہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس بیماری میں مبتلا نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے کوئی شخص آیا، اس نے ذکر کیا کہ مجھے کینسر ہے، تو آپ کو چاہیے کہ دل ہی دل میں یہ دعا پڑھ لیں۔ اور اسی طرح کوئی شخص آیا، اس نے آ کر بخار کا بتایا، اور کوئی شخص آیا، اس نے کہا کہ مجھے بلڈ پریشر ہے۔ حتیٰ کہ کسی بیماری میں بھی کوئی مبتلا شخص آ کر آپ کے سامنے ذکر کرتا ہے، یا آپ نے کسی اپاہج کو دیکھا، کسی نابینا کو دیکھا، اور اسی طرح کسی کو مانگتے ہوئے دیکھا، کسی کو یعنی بدحالی میں دیکھا، جس حال میں وہ مبتلا ہے، تو آپ اگر یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو اللہ کے نبی کا وعدہ ہے، اور اللہ کے نبی کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے فرامین کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتا۔ چاند کے نکلنے میں، چاند کی روشنی میں جھوٹ ہو سکتا ہے، سورج کی روشنی میں جھوٹ ہو سکتا ہے، اور اسی طرح جو ہے یعنی ہر چیز جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وعدہ اور فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس دعا کا اہتمام کریں اور اس دعا کو یاد کر لیں، اور اس دعا کو اپنے بچوں کو یاد کروائیں، اور اس کی فضیلت اپنے بچوں کو سکھلائیں اور بتائیں کہ بیٹا جب بھی تم کسی مصیبت زدہ کو دیکھو تو یہ دعا ضرور پڑھ لو۔ دیکھیں، اگر کوئی ہم سے جو ہے کوئی عارضی وعدہ کر لیتا ہے کہ تم اگر یہ کر لو گے تو فلاں مصیبت سے تمہیں چھٹکارا مل جائے گا، فلاں پریشانی سے چھٹکارا مل جائے گا، ایک لوگ ہمیں جو ہے ایسا وظیفہ بتائیں، ایسا عمل بتائیں، ایک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عمل بتائیں۔ تو اس عمل سے بڑھ کر کس کا عمل ہو سکتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو؟ یقیناً سب سے بڑا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا ہے۔ تو ہمیں چاہیے اس دعا کا اہتمام کریں، اس دعا کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر بھی کریں، کیا پتہ ہماری وجہ سے کوئی شخص اس کو یاد کر لے اور مصیبت سے بچ جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔